करیم آپ کا علم کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کے قریب ایک گھر تھا جہاں پر اکثر ایک میاں بیوی کے لڑنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آپ نے پیغام بھیجا اور فرمایا ان کو بلا کر کے لایا جائے۔ جب ان کو بلا کے لایا گیا تو آپ نے جتنے بھی وہاں پہ احباب موجود تھے ان کو بھیج کر فرمایا اے عورت میں تجھ سے جو بھی پوچھوں گا تو نے سچ سچ بتانا ہے۔ کہا جی ٹھیک۔ فرمایا تیرا نام فلاں ہے؟ عرض کی جی حضور مولا کائنات میرا نام یہی ہے۔ فرمایا تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ عرض کی جی۔ فرمایا وہ وقت یاد کر جب تو کنواری تھی تو تو نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا، تو امید کے ساتھ ہو گئی، تیری ماں کو بھی اس راز کا پتہ تھا مگر تو راز چھپاتی رہی، حتیٰ کہ تو نے بیٹے کو جنم دیا، تو اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر تو نے گندگی کے ڈھیر پر اس کو پھینک دیا۔ جب تو واپس آنے لگی تو وہاں پر ایک کتا آیا، جب تیرے بیٹے کے منہ کے اوپر جب وہ اپنا منہ مارنے لگا تجھے غصہ آیا، تو نے پتھر پکڑا اور اس کی طرف پھینکا، اتفاق سے وہ پتھر تیرے بیٹے کے سر کے اوپر لگا، تو نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اپنے بیٹے کے سر پہ پٹی کی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے وہیں آ گئی۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے تیرے بیٹے کو اٹھایا اور پال کر کے بڑا کیا، اتفاق کے ساتھ وہ بیٹا جس کو تو نے جنم دیا تھا اسی کے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا۔ یہ وہی بیٹا ہے جس کو تو نے جنم دیا تھا، اتفاق کے ساتھ تیرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ مولا کائنات فرمایا اگر میں اس کو کہوں کہ وہ تجھے زخم دکھائے، فرمایا اے جوان اپنا امامہ اٹھاؤ۔ اس نے جب اپنا امامہ شریف اٹھایا تو وہ پتھر کا نشان آج بھی موجود تھا، وہ دونوں بول پڑے اللہ کی قسم المولا کائنات حق فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے کہ ایک منافق کہنے لگا مولا کائنات سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کی مولا کائنات اس کا ذہن یہ تھا کہ عصر کا وقت تھوڑا وقت ہے، سوال ایسا پوچھوں گا اگر کوئی چیز رہ گئی تو کہوں گا کہ علی پاک کا علم کامل نہیں، اور اگر پورا بتا دیا تو نماز چلی جائے گی اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ علی نماز نہیں پڑھتا۔ اب کیا ہوا؟ اسے نہیں پتا علی علی ہے، اسے نہیں پتا علی علی ہے۔ پوچھا، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا علی پاک بتائیں وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اس نے سوچا اتنی مخلوقات ہیں، کسی کا نام رہ گیا تو میں کہوں گا علی پاک کا علم کامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرمایا سن، نماز کا وقت ہے۔ ایک ہی جملے میں جواب ارشاد فرمایا سن، جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔ علامہ عبقری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا نام المرتضی، علامہ صاحب اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس نے جو اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ علی پاک تجھے کہا تھا کہ علی علی ہے، جس کے بارے مصطفیٰ فرمائے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس سے سوال کرنے آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے علی پاک کو باہر آنے دو، میں سوال ہی ایسا کروں گا جو سوال ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا۔ علی پاک باہر تشریف لائے تو باہر کھڑا تھا، کہنے لگا علی پاک ایک سوال اور پوچھنا۔ فرمایا پوچھو۔ کہا میرے پاس ایک جانور ہے، اس کی آدھی شکل بکرے کی طرح ہے، آدھی شکل کتے کی طرح ہے، یہ بتائیے وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سوال ہی نہیں بنتا تھا، ایسا جانور کائنات میں موجود ہی نہیں، مگر اسے نہیں پتا علی علی ہے۔ فرمایا اچھا، آدھی شکل کتے جیسی آدھی شکل بکرے جیسی،
کہنے لگا جی. فرمایا ٹھیک ہے، جواب یہ ہے اس کو بٹھاؤ. اگر وہ کتے کی طرح بیٹھے حرام ہے، اگر بکرے کی طرح بیٹھے حلال ہے. اللہ اکبر. وہ بھی بڑا بے ایمان تھا، کہنے لگا علی پاک بٹھایا ہے، کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی بکرے کی طرح بیٹھتا ہے. فرمایا اچھا. فرمایا اس کے سامنے رکھو پانی، اگر پیے کتے کی طرح تو حرام ہے، اگر پیے بکرے کی طرح تو حلال ہے. کہنے لگا علی پاک میں نے پانی رکھ کر کے دیکھا ہے، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح پیتا ہے، مگر علی تھے. فرمایا اچھا اس کے سامنے رکھو چارہ، اگر وہ کھا جائے تو حلال ہے، چھوڑ دے تو حرام ہے. کہنے لگا علی پاک میں نے رکھ کے دیکھا ہے، کبھی چارہ کھا جاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. علی پاک فرمایا اچھا. فرمایا اگر جگالی کرے تو حلال ہے، اگر جگالی نہ کرے تو حرام ہے. اس نے کہا کبھی جگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب سنیے گا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جوش میں آئے. فرمایا سن، اگر علی کے علم کا امتحان لینے آیا ہے اس کو ذبح کر، اگر انتڑیاں نکلے حرام ہے، اگر اوجری نکلے تو اللہ نے حلال جانور پیدا فرمایا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے علم کا یہ عالم ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے. فرمایا قال علی منہم، 3 مرتبہ میرے آقا ارشاد فرمایا قال علی منہم. فرمایا علی ان میں سے ایک ہے. ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اللہ نے مجھے ان 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ میرے آقا جان رحمت کا رنگ مبارک زرد پڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا عرض کی مولا کائنات میرے آقا نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. محبت جوش میں آئی، ایک باغ میں تشریف لے کر کے گئے اور باغ کے مالک سے کہنے لگے مجھے مزدوری ملے گی؟ کہا ہاں علی پاک پانی بڑا گہرا چلا گیا ہے، مزدوری ملے گی، 1 ڈول پانی کے بدلے 1 کھجور دوں گا. 1 ڈول پانی نکالو گے 1 کھجور دوں گا. کہا فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے ظہر سے لے کر کے عصر تک مزدوری کی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ مبارک پر چھالے پڑ گئے. جب کھجوریں لا کر کے مصطفیٰ کریم کے سامنے رکھی نا تو میرے آقا فرمایا علی مزدوری کرنے، کسی کی مزدوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مزدوری کی؟ آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی سونیا تیری محبت کی وجہ سے مزدوری کی ہے. یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے مزدوری کی ہے. مشرف بن معیب یہ سابقہ کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے ایک مرتبہ کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس نے پڑھا کہ ایک نبی تشریف لانے والا ہے، اس کی شان اتنی ہوگی زمانے کو زوال آتا جائے گا، اس کی عظمت کو کمال آتا جائے گا. اس کی شان اتنی ہوگی کہ سورج چاند اور تارے اس کے نور سے خیرات لے کر کے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے پڑھا کہ وہ نبی اتنی شان والا ہوگا، وہ اپنا ہاتھ پھولوں میں رکھے گا، اللہ پھولوں کو جوانی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. جب اس نے پڑھا تو دل ہی دل میں مصطفیٰ کریم کا عاشق ہو گیا. اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اگر مکے میں سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا. اتفاق سے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن تشریف لے کر کے گئے. کسی نے مشرف بن معیب کو بتایا کہ مکے سے قافلہ آیا ہے. اس نے کہا جلدی کرو مجھے اٹھاؤ، وہ معذور ہو چکا تھا. اس نے کہا جلدی جلدی کرو مجھے اٹھاؤ اور مجھے ان کی زیارت کروا کے لاؤ. ادھر کسی نے جناب ابو طالب کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہم غریب نواز ہیں، ہم لجپال ہیں، اس کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود چل کے جائیں گے.
جب جناب ابو طالب مشرف بن معیب کے پاس پہنچے تو مشرف بن معیب نے کہا تمہارا نام؟ کہا ابو طالب۔ کہا تمہارے باپ کا نام؟ کہا عبد المطلب۔ کہا تمہارا کوئی بھائی عبداللہ بھی ہے؟ فرمایا ہے نہیں تھا۔ کہا کوئی تمہارا بھتیجا محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ہاں۔ کہا تو نے اس کو پالا ہے؟ علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہا تو نے اس کو پالا ہے؟ کہا اگر سچ پوچھے میں نہیں، اس نے مجھ کو پالا ہے۔ سچ پوچھے نا، میں نے نہیں، اس نے مجھ کو پالا ہے۔ کہا عمر کتنی؟ کہا 29 سال۔ کہا جب وہ 30ویں بہار دیکھے گا تو اللہ تجھے پتر عطا فرمائے گا، اللہ تجھے پتر عطا فرمائے گا، نام بھی وہ رکھے گا، پالے گا بھی وہ۔ یوں سمجھ لو پھر نبی جانے یا علی جانے، پھر نبی جانے یا علی جانے۔ پھر وہ آپ نے سن رکھا کہ کعبے کے اندر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں پر یہ پیغام عرض کرتا چلوں کہ علی پاک کی ولادت ہوئی تو مسجد میں، ساری عمر گزری تو مسجد میں، شہادت ہوئی تو مسجد میں۔ یہاں مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے علی کسی اور کا نہیں، علی مسجد والوں کا ہے۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے پاک محمد دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فیوز و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے، آمین وما علینا۔ جی